اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع تدبر قرآن۔ خواتین و حضرات، یہ تدبر اور تفکر، ان کے مابین کیا فرق ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، آپ کا ایک قول ذہن میں آتا ہے کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو۔ خواتین و حضرات، یہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ ہم عجمی ہیں، ہماری مادری زبان عربی نہیں۔ قرآن کریم کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ قرآن کریم ہم سے چاہتا کیا ہے؟ قرآن کریم، پہلا تقاضا تو قرآن کریم کا یہ ہے کہ منزل من اللہ، اس کتاب کو مانا جائے، ایمان لایا جائے، پھر تفکر، تدبر ہے، پھر سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو حکم بنانا ہے، اور قرآن کریم کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک قرآن کریم نہیں پہنچا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کئی بار اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ ہم آج سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے کہ یہ تدبر قرآن کیا ہوتا ہے۔ تدبر قرآن اللہ تعالیٰ کیوں تقاضا کر رہا ہے کہ سیکھو، سمجھو؟ خواتین و حضرات، کبھی کبھی یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے بعض حلقوں کی جانب سے کہ جناب والا، قرآن کریم کو ہاتھ مت لگاؤ ورنہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم سے قربت، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کی آیات کو اپنے اوپر نازل کرنا، نافذ کرنا، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آدمی کو صحیح سمت کی طرف جانے کے لیے راستہ مل گیا۔ تو خواتین و حضرات، قرآن کریم کے تقاضے ہیں بہت سارے ہم سے۔ وہ تقاضے کیا کیا ہیں اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ قرآن کریم جب یہ بات کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو بالکل آسان بنا دیا ہے، کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ پھر قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم کو آسان بنا دیا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم سے سوال کرو۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے، طریقہ کار کیا ہوگا قرآن فہمی کا، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب سے۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین ہے، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک بہت اہم، بہت معروف اور بہت مقبول نام، مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ اور خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہے استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ایک بڑے زمانے کے بعد آپ آ رہے ہیں، بڑے گیپ کے بعد آپ کی کمی بہت محسوس ہوتی رہی۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی پوری زندگی کتاب اور قلم کے ساتھ گزری، تفسیر قرآن بیان فرماتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا سورہ صاد کی آیت نمبر 29 سے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ مولانا اسد تھانوی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی عورت کا کیا نام تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی عورت کا کیا نام تھا؟ زلیخا، آسیہ یا بلقیس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ اپنا کوئی سوال بھی آپ بھجوا سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے جو ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ مولانا صاحب ارشاد فرمائیے تھانوی صاحب کہ یہ تدبر قرآن، یہ کیا، اس کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کریم کیوں دعوت دیتا ہے غور کرنے کی، فکر کرنے کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی اور قرآن کریم کو اپنے اوپر اتارنے کی؟ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ افلا تدبرون، افلا تتفکرون، افلا تعقلون، کہ یہ جو قرآن پاک میں نے نازل کیا ہے اس پہ تم فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، اپنی عقل کو اس پر لگاتے کیوں نہیں ہو؟ جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، یعنی نبی اول کے زمانے سے نزول کتاب کا سلسلہ شروع کیا، سبحان اللہ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کتاب کا اختتام کیا، اور 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے، جن میں سے تقریباً 313 صاحب کتاب ہیں جن کو مستقل کتاب عطا فرمائی گئی۔ انبیاء ما سبق کو جو کتابیں عطا فرمائی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کلام عطا فرمایا گیا، علماء نے لکھا اس میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ انبیاء ما سبق کو جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں وہ اللہ جل جلالہ کی کتابیں تھیں، احکام تھے۔ یہ کتاب جس کا نام قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی یہ وہ جو ہے جو مطلوب من اللہ ہے، جس کو اللہ جل جلالہ نے اپنی شان کے مطابق اپنی زبان مبارک سے اور اپنے منہ سے تلاوت کیا، بولا۔ پہلی کتابیں کلام الہی نہیں تھے، کتاب الہی تھے، اور یہ کلام الہی ہے جو قرآن میں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب جب ہم اللہ جل جلالہ پڑھ کر فارغ ہوں تب آپ اس کو دہرائیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جبرائیل پڑھ کر جو سنا رہے ہیں یہ جبرائیل نہیں ہے بلکہ اللہ جل جلالہ کی آواز ہے اور ان کی قرات ہے، اور اس میں ان کو قرآن پاک سنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس کی تلاوت کے اوپر بغیر سمجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی، اور فرمایا وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيمْ حَرْفٌ بَلْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف اور لام اور میم 3 حروف ہیں، یعنی صرف لفظ الف لام میم تلاوت کرو گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ علماء نے یہ لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کا جملہ کیوں استعمال کیا قرآن پاک کے فضائل بیان کرتے وقت اور اس کی نیکیاں بیان کرتے وقت؟ فرمایا اس لیے کہ الف لام میم کے معنی کوئی نہیں جانتا، اور لفظ الرحمن، لفظ الحمد استعمال نہیں کیا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب قرآن پاک کی تم تلاوت اس طرح کرو گے کہ جب تم اس کے معنی نہیں سمجھتے تو تمہیں ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں دی جائیں گی۔
چونکہ دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور تمام تو قرآن پاک کے عالم نہیں بن سکتے. کوئی پلمبر کا کام کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، لیکن الحمدللہ تلاوت قرآن پاک سب کرتے ہیں. جو بغیر پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی کہتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا. تو قرآن پاک کی آیات ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. حکیم علومت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کرتے وقت یہ بات بھی بیان کی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را تلک آیات القرآن والکتاب المبین. اللہ تعالیٰ نے کہ لفظ حامیم، لفظ الف لام را، لفظ الف لام میم را جس کے معانی اور مطالب تم نہیں جانتے، بڑے سے بڑا شیخ الاسلام نہیں جانتا، فرمایا تلک آیات القرآن والکتاب المبین. یہ بھی قرآن پاک کی اسی طرح آیات ہیں جیسے الحمد اور الرحمن ہیں. یعنی اللہ نے اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ لفظ الف لام میم کی صرف تلاوت کرتے رہو گے یا الف لام را کی بھی تلاوت کرتے رہو گے تو وہی اجر ملے گا جو الرحمن اور الحمد کا ملتا ہے. دوسری خصوصیت علماء نے یہ لکھی قرآن پاک کی انبیاء ما سبق کی کتابوں کے مقابلے میں کہ انبیاء ما سبق کی جو کتابیں تھیں وہ نبی حافظ ہوتا تھا، غیر نبی حافظ نہیں ہوتا تھا، صرف انبیاء کرام حافظ ہوتے تھے. یہودیوں کے اوپر 600 برس ایسے گزرے کہ تورات لکھنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، پڑھنے والے کی زبان کھینچ لی جاتی تھی. 600 برس کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام بیٹے، کہا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے زبانی یاد ہے، اور تورات دوبارہ وجود میں آئی. تو علماء نے لکھا کہ یہ قرآن پاک واحد کتاب ہے، اللہ کا کلام ہونے کے باوجود، مطلوب من اللہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ ان کی مادری زبان عربی نہیں ہے. کوئی نائجیرین بولتا ہے، کوئی فرانسیسی بولتا ہے، کوئی پشتو، کوئی اردو، اور وہ بیٹھ کر مسند نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے چٹائی پہ بیٹھتے ہیں اور حافظ قرآن بن جاتے ہیں. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ وہ جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ نے بھی اس آیت کی طرف اشارہ کیا. اس میں فرمایا ذکر سے مراد جہاں نصیحت ہے وہاں حفظ قرآن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا کہ بچہ بیٹھا 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں حافظ قرآن ہو گیا. ورنہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا کہ ہمارا اتنا بھاری کلام ہے کیونکہ مطلوب من اللہ ہے، اللہ جل جلالہ جیسی ذات نے اس کو بولا اور پڑھا ہے اور قرات کی ہے اور تلاوت کیا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے جو سختی اور صلابت کی علامت سمجھا جاتا ہے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ ریزہ ہو. میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات مکمل کروں. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی، فرمایا کہ قلب انسانی تو گوشت کا بنا ہوا ہے، یہ تو ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کرتا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ پہاڑ سے اللہ نے مثال دی. کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے، ان کی جوتیوں کے لگے ہوئے ذرہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر اتنی تقویت عطا فرما دی کہ پورے 30 سپارے اس میں محفوظ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میں نے تمہیداً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، عظمت قرآن اور تدبر قرآن میں اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں کہ یہ فہم قرآن کی کیا اہمیت ہے اور قرآن پاک کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، جن میں سے پہلے کی بات ہوگی تلاوت کی. ٹھیک، اس پر تفصیلاً بات کروائیں گے. اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے جو قرآن کریم کی اہمیت، مقام اور منصب کا ذکر کیا، رتبے کا ذکر کیا، دنیا کا کوئی بھی امتی کسی بھی کتاب کا ماننے والا قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں وہی کتاب پڑھ رہا ہوں جو میرے رسول نے پڑھی، سوائے ہمارے اور آپ کے جو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رسول نے وہی کتاب پڑھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن پڑھا. اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب اب میں آ رہا ہوں. یہاں بنیادی گفتگو سبحان اللہ تھانوی صاحب نے عطا فرما دی. اب سمپل سوال آپ کی خدمت میں، قرآن کریم آیا رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا، یہ آخری کلام ہے، آخری پیغام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی شریعت نہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں، ہم آخری امت. تفہیم دین کے لیے یہ فہم قرآن کی، تدبر قرآن کی
کیا اہمیت ہے اور کیا تفہیم دین ہر شخص پر واجب ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک صاحب، جو موضوع آج آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے منتخب کیا ہے، جی، یہ قرآن کریم کی بنیادی ضرورت ہے جسے آج اس گفتگو کے لیے منتخب کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے اور یہ ہر لحاظ سے بابرکت ہے، لیکن قرآن کریم کا مقصد بنیادی طور پر اس میں تدبر اور تفکر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس آیت کا آپ نے انتخاب کیا ہے، شروع میں جو انٹرو میں آیت پڑھی گئی، جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، یہ اگرچہ مبارک ہے، برکتیں اس کی اور اس کے اثرات اور اس کے روحانی اثرات یقینی طور پر اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر اور تفکر سے کیوں کام نہیں لیتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے ہوتی تو اس میں جگہ جگہ مضامین میں اختلاف ہوتا، لیکن مضامین میں تنوع اگرچہ موجود ہے اور حسن اور خوبصورتی اور ہر حوالے سے اس کے مضامین بہت جامع اور کمپریہنسو ہیں، لیکن کہیں آپ کو اس میں اختلاف یقینی طور پر نظر نہیں آئے گا۔ سورہ محمد میں بلکہ ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن کریم میں تدبر اور تفکر سے کیوں کام نہیں لیتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں جہالت کے، اور کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں تکبر اور استغنا کے، اللہ اور قرآن کریم سے بے پرواہی کے؟ اللہ زور دے کے فرمایا ام علی قلوب اقفالھا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اصحاب عقل و دانش کون ہیں، یعنی لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جی، آیات میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، یہ اصحاب عقل و دانش کون ہیں؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، اصحاب عقل و دانش کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ کون ہیں اولو الالباب؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد رکھتے ہیں، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو محض فکر فلسفیانہ خشکی لاتا ہے، لیکن یہاں اولو الالباب ان کو قرار دیا جا رہا ہے جن کے ہاں ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو۔ اور انیک صاحب، یہ اس لیے ضروری ہے، قرآن کریم میں تدبر اس لیے ضروری ہے کہ قرآن انسانیت کے لیے بصیرت کا منبع ہے۔ ٹھیک، خود قرآن نے کہا ہے ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن کریم انسانوں کے لیے بصیرت کا منبع ہے اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن کریم تمام علوم اور حقائق کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد سرچشمہ ہے قرآن کریم علوم اور حقائق کا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، کہ قرآن کریم جو ہے یہ ہم نے اسے اتارا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ تمام اصول و کلیات کو واضح کرنے والا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر
جو تسلیم و رضا کا مزاج رکھنے والے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن کریم انسانوں میں سے یا من دون اللہ کسی فرد نے اس کو گھڑا نہیں ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، اپنے سے پہلے اتری تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور وہدن، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ انیک صاحب قرآن کریم میں تدبر کیوں ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ ذرا غور طلب بات ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں تدبر اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں اس قرآن کریم کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری بقا ہے، تمہاری حیات ہے۔ حیات جیسے انسان کے فرد کے اندر ہوتی ہے، وہ جب تک برقرار رہے انسان زندہ رہتا ہے، سوچ و فکر اور دیگر اعمال وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر روح اس کے اندر سے نکل جائے تو پھر انسان مردہ ہے۔ اسی طرح اقوام کی بھی روح ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کے 57 نام موجود ہیں، ان میں سے ایک نام قرآن کریم کا روح ہے۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے حبیب ہم نے اپنے دین کی روح آپ کی طرف اتار دی ہے، اور وہ روح قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن تو اس امت کی روح ہے، قرآن اس امت کی حیات ہے، قرآن اس امت کی جان ہے، اور تدبر اور تفکر یہ امت پر واجب ہے، لازم ہے۔ اور قرآن کریم سے لا تعلقی اور قرآن کریم سے نسبت قائم نہ کرنا یہ امت کے ادبار کا بڑا سبب ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے نصیحت کا سامان تو تمہارے پاس موجود ہے۔ قرآن کی صورت میں جس امت کے پاس ساری کائنات کے لیے نصیحت کا سامان موجود ہو وہ اغیار کے نظریات اور افکار کی طرف توجہ کر رہی ہو اور قرآن کو چھوڑ کر دوسرے نظاموں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتی ہو، اس سے بڑا اس قرآن کریم سے ظلم اور قرآن کریم سے لا تعلقی اور قرآن کریم کی برکات سے محرومی اور کیا ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں مزید۔ آپ نے جو گفتگو فرمائی اسی کی توسیع ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرما دی۔ قرآن کریم کی جو اہمیت ہے ڈاکٹر صاحب، تھانوی صاحب، وہ اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے نا کہ قرآن کریم سے کٹ کر یا قرآن کریم سے ہٹ کر مسلمان سانس لے لے زندہ رہے، ممکن نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اے مسلمان اگر تو معاشرے میں زندہ رہنا چاہتا ہے اور قرآن سے کٹ کے زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت، عظمت، مرتبہ، اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے۔ بلکہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں اسی پروگرام میں، وہ کون سا گھر ہے جس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں؟ امتی کا۔ اچھا، اب ہم ذرا اگلی بات کر رہے تھے، ایک ذکر کا لفظ آیا آپ کی گفتگو میں بھی، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں بھی، ذکر کا اور فکر کا، ان دونوں کے مابین کیا فرق ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بڑی اچھی فرمائی، ہر بات ہی بہت اچھی فرمائی انہوں نے، کہ جناب والا یہ قرآن کریم پر غور کرو، خوض کرو، اترو، لیکن ذکر کے ساتھ محض ریسرچ قرآن کریم پر تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، لیکن ایک چیز جب میں قرآن کریم کو ذکر کے ساتھ اس میں فکر کرتا ہوں تو معاملہ بدل جاتا ہے، پرسپشن چینج ہو جاتا ہے۔ ایک انسان مسلمان کی حیثیت سے جب قرآن کریم پر غور و فکر کرتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا میری 70 سال کی عبادت میرے ایک لمحے کا علم بن سکتی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات بیان فرمائی
کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو یہ تیسری بات تھی جو میں پہلے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ ایک تو یہ کہ نبی حافظ ہوتا تھا، غیر نبی نہیں ہوتا تھا، اور تیسری بات یہ تھی، اور تلاوت کے بارے میں نے بات عرض کی، اور تیسری بات یہ تھی کہ اس قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا، انبیاء ما سبق کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ نہیں لیا. فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. فرمایا کہ تورات کے جو ربانیون اور احفاظ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں. جب تک ذمہ داری پوری کریں گے محفوظ رہے گی، ذمہ داری پوری نہیں کریں گے محفوظ نہیں رہے گی. واحد قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور صرف مسلمان نہیں، امتی نہیں، دنیا کے تمام اہل علم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب جیسی ان کے نبی نے پڑھی تھی ویسی پڑھی جاتی ہے، جیسی لکھوائی تھی ویسی لکھی جاتی ہے. یہ میری تمہیدی کلمات تھے جو میں نے مکمل کیے. دیکھیے ذکر اور فکر کی بات یہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر آوان صاحب نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، ان آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، کبھی دن بڑا ہے رات چھوٹی ہے، کبھی رات بڑی ہے دن چھوٹا ہے. لآیات فرمائے اولی الالباب کے لیے اس میں نشانی ہے. اور فکر کی قرآن پاک میں اور تدبر کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں تمہارے لیے روزی ہے اور وہ کچھ ہے جو تمہارے سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جنت. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی تمام تفاسیر کے اندر اب تک یہ بات بیان کی جاتی تھی کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے تو تمہارے لیے نباتات اگتی ہیں اور درخت اگتے ہیں اور تمہیں پھل ملتے ہیں اور وہ ملتے ہیں. ابھی تو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ آسمانوں میں سے جب کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے، کوئی سیارہ ٹوٹتا ہے، اس سے زمین کے اندر معدنیات وجود میں آتی ہیں. یہ لوہا، یہ جتنی بھی معدنیات ہیں، یہ سب آسمانوں سے سیارے ٹوٹ کر زمین پر آئے، ان سے یہ معدنیات وجود میں آئیں. اور سائنسدانوں نے یہ بھی تحقیق کی کہ ایک سیارہ اتنا بڑا ہے جو پورا ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہے، کئی ہزار ٹن کا ہے. یعنی اگر وہ ٹوٹ کر زمین میں آ جائے تو ہزاروں ٹن ڈائمنڈ زمینوں کے اندر بکھر جائے گا، جو سب سے قیمتی چیز ہے. تو معلوم ہے السماء رزقکم وما توعدون کہ لوہا جس سے ہم اپنے اسلحے کا کام لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی آسمان سے نازل شدہ ہے. یہ تانبا، یہ پیتل، یہ دھات، یہ تمام چیزیں وفی السماء رزقکم. تو غور و فکر اگر انسان کرے گا قرآن پاک کے اندر تو 1400 برس گزرنے کے بعد بھی اس میں غور و فکر کے بعد ایسے پرت کھلتے چلے جائیں گے جو گزشتہ صدیوں میں نہیں کھلے. اچھا، ذکر اور فکر. ذکر جو ہے وہ ہے ایمان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، ایمان کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. اور ذکر کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ساری آیات اللہ تعالی نے بیان فرمائی. اور فکر ہے اس کے معانی اور مطالب کے اندر بات غور کرنا. مثال کے طور پر قرآن پاک میں ایک آیت ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اس آیت کے اوپر آدمی غور کرے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نماز قائم کرنے والا نہیں ہوں تو میں مشرکوں میں سے ہو گیا. اب اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں اور تفکر کریں اور فکر کریں تو کوئی مسلمان ایسا مرد اور عورت باقی نہیں رہے گا جو اللہ کے اس حکم کے اوپر یعنی اقیموا الصلاۃ کے اوپر عمل نہ کرے. سبحان اللہ. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تھانوی صاحب، بہت اہم گفتگو دونوں حضرات نے عطا فرمائی اور عطا فرما رہے ہیں. آپ نے بھی قرآن کریم کی یہ آیات اور ڈاکٹر صاحب نے بھی زمین و آسمان پر غور کرنا قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. بلکہ ذرا آگے بڑھیں تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ جو کائنات ہے یہ عبث پیدا نہیں کی ہے، اس پہ بھی غور کرنا ہے. کیا قرآن کریم پر غور و فکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یا کوئی ایک مخصوص گروہ ہے جو مسلمانوں میں سے نکلے اور وہ اس پر غور و فکر کرے؟ ارشاد. دیکھیے قرآن پاک کی جو ہم پر حقوق ہیں، جو ہمارے قرآن پاک ایمان لانے کے بعد قرآن پاک کے جو واجبات ہیں ہمارے اوپر، ان میں پہلی تو چیز ہے تلاوت. یعنی قرآن پاک کی محررہ تلاوت کرنا، چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں. نمبر 1.
اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات اس پہ عرض کر دوں، اور بڑی وہ دردناک بات ہے. ابھی میں عمرے کے سفر پہ تھا. جی ہاں. تو آپ جانتے ہیں وہاں آدمی فالتو وقت میں مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں بیٹھا رہتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. دنیا بھر سے آنے والے لوگ، چاہے وہ عرب ممالک کے ہوں، چاہے کہیں کے ہوں، چاہے پتلون پہنے ہوں، چاہے وہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ماں سوائے پاکستانی لوگوں کے. پاکستانی لوگ وہاں بیٹھ کے یا باتیں کرتے ہیں یا موبائل کے اوپر باتیں کرتے ہیں یا موبائل کو دیکھتے ہیں. قرآن پاک کو ہاتھ کم 100 میں سے کوئی ایک لگاتا ہوگا. معلوم ہوا کہ دنیا اسلام میں ہر جگہ وہاں کے لوگوں کو، سب تو عالم نہیں آتے ہیں، سب تو حافظ قرآن نہیں آتے ہیں، اس میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پلمبر ہے، ہر قسم کا آدمی ہے، لیکن وہ تھوڑا بہت تلاوت قرآن پاک ضرور کرتا ہے، ماں سوائے پاکستانی لوگوں کے. کہ پاکستان، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے قومی مجرم ہم ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو نہ مدرسے میں، اسکول میں قرآن پڑھایا، نہ ہم نے کالج میں پڑھایا، نہ ہم نے یونیورسٹی میں پڑھایا، اور نہ گھر پہ پڑھایا. اچھا، تو پہلی ذمہ داری تو ہے تلاوت قرآن پاک محرہ. دوسرا ہے قرآن پاک کو سمجھنا، یعنی اس کے معنی اور مطالب کو سمجھو گے تو غور و فکر کرو گے. اگر اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کے معنی ہی میرے بچے کو نہیں معلوم تو اس میں غور و فکر کیا کرے گا. تیسری چیز ہے قرآن پاک کی حفاظت، جو الحمدللہ امت مسلمہ نے 1400 برس 1450 برس کیا. امت نے کیا کیا؟ اللہ نے کی ہے، اور قیامت تک یہ جاری رہے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے لکھوائے ہوئے قرآن پاک 4 نیٹ کے اوپر آج بھی موجود ہے. اچھا، اور 5ویں چیز ہے قرآن پاک کی اشاعت، یعنی اس کی تبلیغ، اس کو لوگوں تک پہنچانا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول، جو آپ کو اللہ نے اپنا دین دیا ہے اس کی آپ تبلیغ کر دیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے. اور آخری حج میں انہوں نے کہا الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت. 3 دفعہ 1,20,000 آدمیوں سے یہ بات پوچھی اور جواب لیا کہ کیا میں نے تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا. آج وہ تبلیغ کا فریضہ جو ہے وہ امت کو پورا کرنا ہے، مسلمانوں کو پورا کرنا ہے، مجھے اور آپ کو پورا کرنا ہے. اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالے گئے. نکالے گئے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں سے باہر نکلو، محلوں سے باہر نکلو، شہروں سے باہر نکلو، ملکوں سے باہر نکلو، اور اس تبلیغ کے فریضے کو انجام دو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. فریضے کو انجام دو ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کے لیے مبلغ کا خود قرآن کریم کو سمجھنا پہلے وہ کتنا ضروری ہے. اور یہ تو مبلغ کی بات ہوئی، جو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی بات آپ نے فرمائی. اس ذیل میں میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، جو میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ فہم دین کا یہ مطالبہ کیا ہر کلمہ گو سے ہے، یا امت میں سے کوئی ایک گروہ ایسا ہو کہ جو قرآنی علوم سیکھے، تفقہ فی الدین کرے اور اس کا ابلاغ کرے. اجازت دیں ایک بات میں اور عرض کر دوں. فلولا قرآن میں نا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اب ڈاکٹر صاحب بات جی ڈاکٹر صاحب ارشاد. جی محترم تھانوی صاحب نے بھی جو آیت پڑھی ہے، جی ہاں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ہر طبقے میں سے ایک مخصوص طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی جزئیات کا تفصیلی علم حاصل کرے. انیق صاحب، دین کی جزئیات کا تفصیلی علم اور چیز ہے، اور قرآن کے مطالب سے شناسائی اور چیز ہے. ٹھیک، قرآن کے معانی کو سمجھنا اور قرآن کا مطالبہ سمجھنا، قرآن ہم سے طلب کیا کر رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے. قرآن یہ تو ہر انسان کا تقاضا ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے. اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا کریٹر کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رہنما کون ہے، ہمیں اس راستے پر ڈالنے والا کون ہے. ہم اعمال کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی کا احساس اور عقیدہ رکھتے ہیں. اس حوالے سے قرآن کریم کو سمجھنا امت کے ہر فرد کا فرض ہے، امت کے ہر فرد کا فرض ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنا تعارف کرایا ہے. انسان اپنے خالق کا تعارف قرآن کریم کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. آغاز ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین
سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور آیت الکرسی میں 10 وقف ہیں، ہر وقف میں اللہ کا ایک مستقل تعارف ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی القیوم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور میں شفاعت اور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے بغیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کے اگلے پچھلے تمام احوال کو پوری طرح سے جانتا ہے۔ یہ دیکھیے تعارف ہے قرآن کریم میں، بدیع السماوات والارض، بغیر کسی پہلے سے موجود ماڈل کے خود آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کہاں ہوگا، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی تو کوئی بیوی کوئی نہیں ہے۔ یہ تعارف ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ قرآن کریم کے بغیر ہم اپنے خالق کا تعارف نہیں حاصل کر سکتے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یہ اللہ کا تعارف قرآن کریم کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ انیق صاحب اسی طرح وہ ہستیاں جو انسان کی رہنما بن کر آئی ہیں اور انسان کو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، غلط اور درست اور نادرست اور جائز اور ناجائز کا اور خبیث اور طیب کا تعارف کرانے والی ہیں، ان کی پہچان بھی قرآن کے بغیر ممکن نہیں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کا حقیقی تعارف قرآن نے کرایا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ منصب رسالت کے لیے کس کا انتخاب ہوگا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض محترم ہستیوں کو منصب نبوت و رسالت کے لیے چنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، وہ انتہائی محترم چنی ہوئی ہستیاں تھے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر انیق صاحب دیکھیے، ذرا غور کیجئے، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کا تعین بھی قرآن کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کی مان کر چلنے والے بنو، اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہر وہ نظام، ہر وہ نظریہ، ہر وہ نقطہ نظر اور ہر وہ طبقہ اور جماعت اور گروہ جس کے نظریات قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم ہو، اس طاغوت سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے حبیب، بلکہ اس سے پہلے ایک اور میں آیت پڑھوں، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا۔ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور میزان بھی بھیجا۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت انصاف کی زندگی گزار سکے۔ انبیاء کی بعثت کا ایک بڑا مقصد زمین پر ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، ایک جگہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا 2 چیزیں دے کر، الہدی اور دین حق،
خدا کا تعلق عقیدے سے ہے، خدا کا تعلق آئیڈیالوجی سے ہے، خدا کا تعلق نظریے سے ہے، اور دین حق کا تعلق لائف سٹائل سے ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو خدا سے تعارف کرائے، خدا کی پہچان کرائے، حق کیا ہے، مالک کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا معبود مانتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ سے طلب کرو۔ قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ تعارف کون کرا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا اور دین حق کا تعلق لائف سٹائل سے ہے، وہ طرز حیات جو وحی کی تصدیق اور تائید کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کی فلاح کے لیے متعارف کرایا ہے، اس کو غالب کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اور امتیوں چار جگہ اور امتیوں پر یہ فرض عائد کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل لاسٹ منٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کنکلوژن بھی آپ فرما دیجئے، اور جو آپ نے بات فرمائی سبحان اللہ کہ قرآن کریم کی ان آیات کا جو ترجمہ اور تفسیر، ان کے معنی، ان کے مفاہیم ہم جان لیں تو بہت ساری کلفتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا جائے تو فرقے سازی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت سی بات فرمائی، رب کا تعارف ہو رہا ہے، انبیاء کا تعارف ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت وہ واضح ہو رہی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جب میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف، یعنی صاحب قرآن کا تعارف، قرآن کس کس انداز میں کرا رہا ہے۔ تو آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں 15 منٹ کا مدرسہ روز قائم کر دیں، اور کم از کم 3 آیات میں، میری بیوی، میرے بچے روزانہ پڑھیں، اور ہر گھر میں یہ کام ہو، تو 1 سال میں دیکھیے کہ امت کے اندر قرآن کریم کس طرح داخل ہو جائے گا۔ ارشاد۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے انیق صاحب۔ میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ ٹھیک، قرآن زندگی گزارنے کا اسلوب متعین کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف دین، اپنے من الامر، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک راستہ شریعت کی صورت میں آپ کے لیے بیان کر دیا ہے، اور فاتبعها، آپ اس کی پیروی کریں گے، اور ولا تتبع، اور دوسروں کی اور خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو راہ حق سے یقیناً ہٹنے والے ہوں گے۔ اس شریعت کی پیروی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات پر اتاری، اور قرآن میں تدبر، اور ہم اپنے ہاں یہ ماحول کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ اس میں ایک بڑی رکاوٹ ایک یہ جاہلانہ سوچ ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ لاپرواہی ہے قرآن کریم سے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بربادی ہے بعض بدکار لوگوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، يَسْمَعُ آیات اللہ، جو قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں، ثم یسر مستکبرن کأن لم یسمعها، پھر ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ انہوں نے قرآن کریم کو سنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، ہماری آیات میں سے اگر کوئی آیت ان کے علم میں آتی ہے، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، حالانکہ ان کو قرآن کریم کی مناسبت سے بہت کم معلوم ہے، یا بلکہ معلوم ہے ہی نہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھروں میں قرآن کریم کا اس طرح سے درس شروع کریں کہ قرآن کریم کے معانی سمجھ کر پڑھے جا رہے ہوں، اور قرآن کریم اس طرح سے پڑھا جا رہا ہو، سارا قرآن کریم سارا مکمل ختم کر دینا
اس کے مقابلے میں سورہ والضحیٰ ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں۔ ایک سورت، ایک چھوٹی سورت پورے مفہوم کے ساتھ سمجھ لینا، ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور ایک چیپٹر دین کا سیکھ لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو شخص مسجد میں آتا ہے اور اس لیے آتا ہے کہ ان یتعلم او یعلم، وہ دین سیکھے یا دین سکھائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو اجر اللہ ایسے ہی عطا فرماتے ہیں جیسے مکمل حج کرنے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب دین سیکھنا، قرآن سیکھنا ہمارا تقاضا ہے، ہمارا تقاضا ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے اس طرح جس طرح اللہ ہمیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ سورہ ضحیٰ کی بات فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بہت اہم بات اور میں سمجھتا ہوں بڑی بات یہ فرمائی۔ سورہ ضحیٰ نسبتاً وہ طویل سورت ہے۔ سورۃ العصر اگر آدمی پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے کہ سورۃ العصر کیا ہے، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہیں ہوتا، صرف سورۃ العصر نازل ہو جاتی تو کافی تھی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اگر یہ ایک ہی آیت آدمی سمجھ لے تو اس کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور تھانوی صاحب، یہ سورہ فاتحہ جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی، کاش ہمیں سورہ فاتحہ ہی سمجھ میں آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی بات کی۔ اگر یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آدمی اس کو ذرا بیٹھ کے پڑھے سنے، اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا مقام کیا ہے اور اسے زندگی گزارنے کا کون سا ڈھب اختیار کرنا ہے، عبادت اور استعانت کس طرح ساتھ چلتے ہیں۔ بہت ساری گفتگو ڈاکٹر صاحب مزید ہو سکتی ہے اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ مزید بات کی جائے، لیکن وقت یہاں محدود ہے۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں مزید بات اس پہ ہوگی۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی خاتون کا کیا نام تھا؟ زلیخا، آسیہ یا بلقیس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321 825 0194۔ وقت قرآن دازی کا تھانوی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے آج کے ونر کے نام کا، جن کی خدمتیں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے ایک دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے فاطمہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے فاطمہ، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے، آپ قبول فرمائیے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسا زہر ہے جس کو وہی کھا سکتا ہے جو اس کی پہچان نہیں رکھتا۔ دنیا ایک ایسا زہر ہے جس کو وہی کھا سکتا ہے جو اس کی پہچان نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔